یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر سماعت فرما رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان کی خصوصی نشریات۔ آج ہے ورلڈ ریڈیو ڈے، یعنی ریڈیو کا عالمی دن، جو کہ پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل بن نور، اور آج ہم بات کریں گے ورلڈ ریڈیو ڈے، اور اس سال کا جو تھیم ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں، اور اس میں ریڈیو کا کیا کردار ہو سکتا ہے، ریڈیو کتنا ایک طاقتور ٹول کے طور پر سامنے آ سکتا ہے، اور ریڈیو کی جو خدمات ہیں یقیناً کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ دنیا بھر میں بھی آج اگر آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، آپ دور افتادہ علاقے میں رہتے ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی بھی کمیونیکیشن کا یا کوئی بھی خبروں کے بارے میں جاننے کا یا معلومات کے بارے میں جاننے کا ذریعہ نہیں ہے، تو ریڈیو آپ کو وہ کردار ادا کرتا ہے کہ جو آج تک کوئی بھی میڈیم ادا نہیں کر پایا۔ جدید دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر سوشل میڈیا بہت زیادہ فروغ پا چکا ہے، ہر کوئی شخص سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن پھر بھی ریڈیو کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور خاص طور پر بات کی جاتی ہے کہ جہاں پر کوئی بھی نشریات نہیں پہنچ پاتی، ایون جہاں پر موبائل سگنلز یا انٹرنیٹ کے سگنلز نہیں پہنچ پاتے، وہاں پر ریڈیو کی میڈیم ویو اور خاص طور پر AM جو ایپٹیٹیوڈ ماڈولیشن ہے وہ پہنچ پاتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے دنیا میں اب بھی خاص طور پر ہمارے سمندروں میں، ہماری فضا میں جو واحد ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سگنلز یا پیغامات پہنچائے جاتے ہیں، وہ ریڈیو ہی ہے۔ اور اسی وجہ سے اس سال یعنی سال 2025 میں جو تھیم رکھا گیا ہے، وہ اس سال کا سب سے بڑا ایشو جو کہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے، اور دنیا بھر اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایکسپرٹس کہ ہم کس طرح سے اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے اس معاملے سے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے اس معاملے کے لیے ہم مل کر کوئی ایک پلان بنا سکتے ہیں، اور وہ ہے موسمی تغیرات یا موسمی تبدیلیاں۔ تو ان سے نمٹنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت ایکسپرٹس موجود ہیں، اور آج اس اہم دن پر ہم جانیں گے کہ وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہم نامور شخصیات بھی آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ ان کی خدمات کیا ہیں، ادارہ جاتی خدمات کیا ہیں، اور پاکستان کے لیے کیا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر موجود ہیں ڈاکٹر افضال کروڑی، جو کہ ڈائریکٹر ہیں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے، ان سے بات ہوگی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں شائستہ حسن صاحبہ، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، نارویجین بیسڈ ہیں، اور وہاں پر پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں، وہاں پر کمیونٹی جج ہیں، اس کے علاوہ انوائرمنٹلسٹ ہیں، AQI اور واٹر پولوشن کے اوپر ان کا کام ہے، اور پاکستان کی نیک نامی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر افضال، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر بشیر احمد، جو کہ PARC پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل سے ان کا تعلق ہے، اور یہ خود بھی واٹر اینڈ کلائمیٹ ایکسپرٹ ہیں۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں شرکت دی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ میں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا ڈاکٹر افضال صاحب، یہ بتائیے گا محکمہ موسمیات، خاص طور پہ آج کے دن کی مناسبت سے محکمہ موسمیات اور ریڈیو کا ایک بہت پرانا تعلق ہے۔ جب سے میں کہوں گا پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کے بعد سے جب سے ہم میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف گئے، ہمیشہ لوگوں کو خبروں کا ایک ذریعہ ملتا تھا، اور لوگ جاننا چاہتے تھے کہ موسم کیا ہوگا، گرمی ہے تب بھی بارش کب ہوگی، سردی ہے تو تب ہوتا ہے کہ دھوپ کب نکلے گی، پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر سیاحت ہوتی ہے تو برف باری کب ہوگی تاکہ ہمارا روزگار کا پہیہ چلے گا۔ تو یہ بتائے گا ریڈیو اور میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اس کا ساتھ کیسا ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اور ریڈیو پاکستان، یہ ود دا ایمرجنس آف پاکستان سنس 1947 ہی پاکستان کے حصے میں آئی، یہ دو سب سے پرانے محکمے ہیں پاکستان کے۔ تو شروع میں نہ صرف خبروں کا ان کو میٹیریل ملتا تھا پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے، بٹ کہہ لیں کہ آپ ایک انٹرٹینمنٹ کا بھی ذریعہ ہوتا تھا۔ محکمہ موسمیات کی خبریں، اور اس پہ بڑے بڑے اسکٹس بھی بنے، بڑے بڑے پروگرامز بھی بنے۔ تو بائی دا پیسج آف ٹائم اگر ہم آہستہ آہستہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ترقی کی، اور اس میں بلینز آف منی اسپینڈ کی گئی، بلینز آف روپیز کی، اور اکوپمنٹ میں اس کو بہتر بنایا گیا، اور اس کو ہیومن ریسورس میں بہتر بنایا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم بہت اچھی اور بہت سائنٹیفک اور سفسٹیکیٹڈ انفارمیشن جنریٹ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم لاکھوں روپے لگائیں اور یہ انفارمیشن صرف جنریٹ کرنے کی حد تک رہے، تو پھر اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے میسز جو ہیں ان کی بھلائی کے لیے، ان کی لائیولیہوڈ کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو اس میں سب سے بڑا جو ٹول ہے وہ ریڈیو پاکستان ہے،
اور ریڈیو پاکستان شروع سے ہی ہمارے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے. اب ہم جتنی بھی انفارمیشن جنریٹ کریں، اب میں جب بھی اپنے ایکسپیرینس میں، جب بھی اپنے روزمرہ کے کام میں میں یہ چیز محسوس کرتا ہوں کہ ہم انفارمیشن جنریٹ کر لیتے ہیں، بٹ ہماری جو میسج ہے، جو عوام ہے، گراس روٹ لیول پہ ہمارا میسج کنوے نہیں ہو پاتا. ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. سو لامحالہ ہمیں پھر ریڈیو پاکستان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری جو انفارمیشن جنریٹ ہو گئی ہے اس انفارمیشن کو عام پبلک کے لیے انڈرسٹینڈیبل بنا کے، کیونکہ ہم سائنٹسٹ لوگ ہوتے ہیں اور ہماری جو لینگویج ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے اور مشکل ہوتی ہے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. تو ریڈیو پاکستان یہ کردار ہمیشہ سے ادا کرتا رہا کہ اس انفارمیشن کو پبلک فرینڈلی میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر ان کے مقامی لینگویجز جو ہیں اس میں ٹرانسلیٹ کر کے تو ہماری انفارمیشن وہاں تک پہنچاتا رہا. تو جو آپ مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل بھی جھجک نہیں محسوس ہو رہی کہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، محکمہ موسمیات کا اور ریڈیو پاکستان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یقیناً چولی دامن کا ساتھ ہے، آپ نے درست فرمایا. شائستہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ناروے میں ریڈیو لسنرشپ کیسی ہے، اور خاص طور پر ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے بتائیے گا کہ ناروے میں کس قدر لوگ سنتے ہیں، اویئرنیس کے لیے کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور آپ بھی کمیونٹی جج ہیں تو کمیونٹی سروس کے لیے ناروے میں ریڈیو کیسے استعمال ہوتا ہے؟ ناروے میں آج بھی لوگ ریڈیو سنتے ہیں، خاص طور پہ جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں وہ ان کی ٹیکسیز میں لازمی لگا ہوا ہوتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موسم چونکہ وہاں پر ایک سرد ملک ہے، وہاں پر برف جو ہے وہ سال کے 6 مہینے موجود رہتی ہے، برفانی طوفان آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو بے تحاشا ہوتی ہیں. تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ریڈیو ہر وقت ہی آن رہتا ہے جیسے میں نے بتایا ٹیکسیز میں، تو جیسے ہی کوئی اہم اطلاع دینی ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ ان کا جو چینل ہے اس کو بند کر کے اور ریڈیو جو ہے اہم اعلانات نشر کرتے ہیں. تو لوگ جو ہے وہ لازمی طور پہ ریڈیو جو ہے وہ ان کی ایک زندگی کا حصہ ہے. اکثر گھروں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں بھی آج تک ریڈیو چینل صبح ہوتے ہی وہ ریڈیو کو سوئچ آن کر دیتے ہیں اور اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں. اس سے ان کو جو بروقت اطلاعات ہیں وہ فوراً پہنچ جاتی ہیں کہ آج موسم ایسا ہے، آج طوفان آ سکتا ہے یا بارش زیادہ ہو سکتی ہے یا کچھ بھی، تو انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے. اور مطلب یہ کہ کمیونٹی جو ہے وہ لازمی سنتی ہے. صحیح. ڈاکٹر بشیر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا. یہ بتائیے گا ہمارے سامنے اور ناظرین کو کہ ورلڈ ریڈیو ڈے آج منایا جا رہا ہے اور کلائمیٹ چینج اس سال کا تھیم ہے، تو PARC اور خاص طور پہ آپ کی اپنی ایکسپرٹیز کلائمیٹ کے حوالے سے اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ریڈیو کے رسائی ان تمام اور یہ تمام اویئرنیس لوگوں تک دینا، کیا کہیے گا؟ PRC جو ہم ایگریکلچر زراعت کے ساتھ منسلک ہیں، جس طرح پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اور میڈم نے بات کی، ریڈیو ایک ہسٹوریکلی بہت بڑا ذریعہ رہا ہے ہمارے جو زراعت پیشہ یا ہمارے دیہی لوگ ہیں ان کے لیے، نہ صرف معلومات کا بلکہ میں کہوں گا کہ انٹرٹینمنٹ کا بھی، ان کی تفریح کا بھی ذریعہ رہا. نہ صرف رہا ہے بلکہ اب بھی ہے. ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں یا مزدور ہیں جو ایگریکلچر سے دیہی علاقوں میں منسلک ہیں، تو وہ معلومات اور انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کبھی وہ جب فصل کاٹ رہے ہوتے ہیں تو ریڈیو لگایا ہوتا ہے، اونچی آواز میں کھیتوں میں اپنا کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں وہ لے رہے ہیں. تو وہ میں کہوں گا کہ ایک بہت کردار ادا کر رہا ہے معلومات کے لیے بھی. تو اگر ہم زرعی معلومات کی بات کریں یا پھر اب کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے بات کریں، تو بہت سارے ایکسپرٹس ریڈیو اپنے طور پہ بھی، جو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بات کی ہے کہ معلومات اس طرح کی لینگویج میں یا ایک عام فہم میں ایک عام بندہ ہے اس کو وہ ریڈیو پاکستان وہ کرتا رہا ہے. یا پھر یہ کہ جو ایکسپرٹس ہیں اور زراعت کے ایکسپرٹ ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں، ہمارے اور بھی بہت سارے ایکسپرٹس آتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں اور وہ چیزیں سنی جاتی ہیں. وہ کالز بھی لیتے ہیں، اس میں سے کوئی ان کی مشورے درکار ہوتے ہیں تو وہ بھی دیتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے. اب اگر کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے تو اب اس کی جو ضرورت ہے یا امپورٹنس ہے اور بھی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. موسمیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو ہمارے زراعت پہ اس کے اثرات آ رہے ہیں،
ایک تو اثرات آ رہے ہیں اور کیا ہم ان اثرات کو کس طرح کم کیا جائے، اور یہ معلومات بڑی ضروری ہیں اور ہمارے کاشتکار بھائیوں تک یہ پہنچنی بڑی ضروری ہیں. ان کے پاس اور تو اتنے ذرائع نہیں ہوتے، ٹیلی ویژن نہیں ہوتا یا فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کھیتوں میں کام نہیں ہوتا ہے، تو ریڈیو ہے جو ان کے پاس ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ ایک میں کہوں گا کہ بہت اہم ذریعہ ہے. جس طرح آپ بھی آج پریزنٹ ٹوڈے آج کی بات کریں تو پچھلے 3 یا 4 مہینے ہو گئے ہیں ہمارے، اب بارش نہیں ہوئی پاکستان کے تقریباً سارے علاقوں میں، خشک سالی ہے بہت زیادہ. تو ریڈیو سے جو ہم ایک تو خشک سالی کے بارے میں، یا پھر ہے کہ اس کے لحاظ سے کہ اس طرح کے موسم میں یا بارشیں نہیں ہو رہی، کس طرح کی فصلیں کاشت کرنی ہیں، کب کوئی اس پہ سپرے وغیرہ کرنی ہے یا ہارویسٹ کرنا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اور ریڈیو پاکستان اس میں دے بھی رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ود ایچ پاسنگ ڈے اس کی ضرورت یا امپورٹنس اور بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کو اور بھی بہت زیادہ بہتر انداز میں دینے کی بھی ضرورت ہے. بالکل آپ جو فرمایا. ڈاکٹر افضال صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ اس سال کا جو تھیم ہے کہ ریڈیو اور خاص طور پہ کلائمیٹ چینج، ریڈیو ایک بہت پاورفل ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج پہ قابو کیسے پایا جاتا ہے. تو تھیم کتنا اہمیت کا حامل ہے اس سال کا؟ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں دوبارہ ایمفیسائز کروں گا کہ کلائمیٹ کی ریزیلینس ہو، اڈیپٹیشن ہو، میٹیگیشن ہو، ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ہو، ڈیزاسٹر میٹیگیشن ہو اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو، ان تمام فیلڈز میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے انفارمیشن. صحیح. اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ کمیونٹیز تک پہنچانا یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر یہ گیپ وہاں پہ ہوگا تو کوئی بھی ڈیزاسٹر مینیجر کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی بھی میٹیگیشن کی اسٹریٹجیز پالیسیز کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس تناظر میں ہم دیکھیں تو ریڈیو پاکستان بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. اور ریڈیو کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک میں، ناٹ اونلی ان پاکستان، جہاں جہاں بھی یہ کلائمیٹ کے ایڈورس امپیکٹس جا رہے ہیں ان کی کمیونیکیشن کے لیے ریڈیو ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے. اور اس کو یہ جو آئی ول کنگریچولیٹ کہ جن لوگوں نے یہ تھیم کو ڈیزائن کیا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس طرح سے کسی نے میڈیا کو انوالو کیا ہے اس میں کلائمیٹ چینج کے ساتھ ان کا بنایا ہے کنجکشن. صحیح. تو اس لحاظ سے اس کی بہت امپورٹنس ہے اور میرے خیال ہے اس پہ اور پروگرام ہونے چاہیے. صحیح. ڈاکٹر شائستہ صاحب آپ کا نقطۂ نظر بھی یہی ہے؟ جی ہاں بالکل. ریڈیو جو ہے ایک مواصلاتی ذریعہ ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں شرح خوانگی بہت کم ہے. ٹھیک ہے، سب لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور جیسے کھیتوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بر وقت معلومات ریڈیو ہی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسے دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر موبائل کے سگنلز بھی کام نہیں کر رہے ہوتے. تو سوشل میڈیا اس سلسلے میں اتنا اہم کردار ادا نہیں کر سکتا اس کی جتنا ریڈیو کر سکتا ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جو نابینا افراد ہیں وہ نہ تو ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ اخبار پڑھ سکتے ہیں، رسائل اس چیز کا مطالعہ ان کے لیے مشکل ہے. اس کے بجائے اگر ریڈیو کی جو صوتی لہریں ہیں وہ ان تک پہنچیں گی تو وہ معلومات ان کو فوری طور پہ مل جائیں گی. اور اسی طرح جب جیسے سیلاب آ رہا ہے کہیں پر، تو اگر ریڈیو پر جو اعلانات نشر کیے جا رہے ہیں، اگر لوگ اس پر کان دھریں تو انہیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ سیلاب جو ہے آنے میں اتنا وقت رہ گیا، وہ اپنی قیمتی اشیاء یا جو بھی کچھ منتقل کرنا ہے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ کر سکتے ہیں. تو ریڈیو کا ایک کلیدی کردار ہے ہماری زندگیوں میں. صحیح. ڈاکٹر بشیر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ریڈیو کے تھیم کو اس سال کا کہ ریڈیو اور موسمیاتی تبدیلی ایک اہم طاقتور ذریعہ؟ جی بالکل. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو یہ تھیم ڈیزائن کیا ہے. یہ اس کی بہت ضرورت بھی تھی. اور میں ایک اوورال بات کروں گا. ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے، بہت سارے ادارے بھی اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. جی کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، ایک ریالٹی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ بہت سارے جو اربن سینٹر یا اس میں تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جی کلائمیٹ چینج ہے، اس کے یہ اثرات ہو رہے ہیں.
جو آج کے لحاظ سے کلائمیٹ چینج صرف یہ تبدیلی آ رہی ہے اس کے مضر صحت نہیں ہے. اگر ہو رہی ہے تو اس کے لحاظ سے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو روکنے کے لیے, یا جو اس کے مضر سے اثرات ہیں, جو اس کے امپیکٹ ہیں, اس کو کس طرح ہم کم کر سکتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ میٹیگیشن یا اڈاپٹیشن, کہ ہم جو ان کے اثرات ہیں اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں, یا جو ایسے عوامل ہیں یا ایسی پریکٹسز ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کو بڑھا رہی ہیں ان کو کس طرح کم کر سکتے ہیں. اس طرح کی انفارمیشن یا جو معلومات ہے یہ بھی دینا اتنا ضروری ہے. موسمیات کی خبریں یا ڈیزاسٹر کے نقطہ نظر سے جس طرح ابھی بات کی گئی ہے, فلڈ آیا ہے یا آندھی آئے گی یا بارش ہوگی, یہ انفارمیشن بھی ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اڈاپٹیشن کی بات کی ہے, اگر میں پھر وہی دیہی یا کسانوں کے بارے میں بات کروں گا کہ ان کو یہ معلومات بھی دینی ہے کہ جہاں جب بارشیں نہیں ہوتی تو اس میں یا جہاں پہ پانی کم ہے, جس ایریا میں کم بارشیں ہوتی ہیں, تو ادھر کس طرح ہم جو بھی بارش آتی ہے اس کو پانی کو کس طرح ہم سٹور کر سکتے ہیں, کنزرو کر سکتے ہیں, اور کس طرح اس کو افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے لحاظ سے کون کون سے ایسے اریگیشن سسٹم ہو سکتے ہیں. ہمارا زیادہ تر تو اوور آل یہی ہے کہ نہر ہے, نہر سے پانی ہے, پھر وہ کھیتوں میں جائے گا, لگائیں گے. لیکن جن ایریاز میں نہر نہیں ہے, یہاں پہ جن ایریاز میں گراؤنڈ واٹر نہیں ہے, جس کو ہم رین فیڈ ایریاز کہتے ہیں, بارانی ایریا کہتے ہیں, وہاں پانی جو بارش ہوتی ہے اس کو پانی کو کس طرح سٹور کریں, پھر ادھر سٹور کر کے اس کو کھلا نہیں لگائیں. کہتے ہیں کہ ڈرپ اریگیشن ہے یا اسپرنکلر اریگیشن ہے, یہ لگائیں. پھر اس کے لحاظ سے جس طرح پہلے بات کی کہ کون سی جو فصلیں لگانی ہیں, یہ والی معلومات بڑی, کیونکہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کا آپ نے بھی نام سنا ہوگا, بڑا کامن ہے کہ ایسی پریکٹسز ہیں جو کہ موسم کی شدت کو کم کر سکتی ہیں, یا ادر وے راؤنڈ پھر کہوں گا کہ ایسی جو پریکٹسز ہیں, بہت ساری پریکٹسز ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کو بڑھاتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اور میں پھر کہ جو ہمارے دیہی علاقوں کے لیے, ہمارے زمینداروں کے لیے ریڈیو ایک بہت اہم ذریعہ ہے معلومات کا, انفارمیشن کا. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ کنگریچولیٹ کروں گا جو گلوبلی بھی ایز ویل ریڈیو پاکستان کو بھی, کہ بہت زیادہ جو اہم کنٹریبیوشن ادا کر رہا ہے اس کے لحاظ سے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ اس وقت گلوبل فنومینا ہے کلائمیٹ چینج کا, پاکستان کو بھی ہٹ کیا بہت برے طریقے سے, تو پوری دنیا سے متاثر ہے. جہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی تھیں وہاں پر بہت زیادہ بارشیں, جہاں پر بارشیں ہوتی تھیں وہاں پر خشک سالی, جہاں پر کبھی برف کا نام نہیں سنا تھا وہاں پر برف باری ہو رہی ہے, جہاں پر کبھی گرمی کا نہیں سنا تھا وہاں پر ہم نے دیکھا انگلینڈ میں اور یورپ میں ایئرپورٹس کے رن ویز تک پگھل گئے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا ریڈیو کے ذریعے افیکٹو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں, یا کس طرح کی معلومات فراہم کرنا ضروری ہیں تاکہ لوگوں میں آگاہی اور شعور آ سکے؟ بالکل, ریڈیو کا اس میں معلومات فراہم کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے اپنی ڈیلی پریکٹس میں کہ آج کل سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور اس میں سوشل میڈیا کے ایکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری مشروم گروتھ ہو گئی ہے. یہ جو ویدر ایکسپرٹس ہیں ان کی, مین کہ کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے جو کوئی کام نہیں کر رہا تو چلو موسم پہ وہ تباہ آزمائی شروع کر دیتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ایک ہوتے تھے ویری فیمس چیف میٹرولوجسٹ حنیف صاحب, ان کی فوٹو لگا کے تو ساتھ میں ایک پیج ڈیزائن کر کے, تو یہ اتنا سخت قسم کا طوفان آنے والا ہے اور یہ اور وہ پورے میڈیا پہ پھیل جاتی ہے بات. تو ریڈیو جو ہے اس اسپیکٹ سے ایک اتھینٹک انفارمیشن جنریٹ کرنے کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ریڈیو پاکستان سے جو خبر نشر کی جائے یا ایون موسم کے حوالے سے بھی وہ کبھی ان اتھینٹک ہو, وہ ہمیشہ اتھینٹک سورسز کو سے انفارمیشن لے کے آگے پاس آن کرتے ہیں. بالکل, آپ نے تو فرمایا. شائستہ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا, بتائیے گا ہمارے سامنے اور ناظرین کو کہ اس وقت گلوبل فنومینا ہے کلائمیٹ چینج کا, تو ریڈیو اس ایشو کو کیسے ایڈریس کر رہا ہے؟ ریڈیو بہت سارے کام کر سکتا ہے اور کر رہا ہے, جس میں میرا خیال ہے کہ عوامی جو بیداری مہم ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ہم تعلیمی مباحث سے
اس پر کر سکتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں میں اویئرنیس مزید پیدا ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس طرح کے لیکچرز بھی اس کے اوپر دیے جا سکتے ہیں. اور مطلب یہ جو ٹاک شوز ہیں یا یونیورسٹی میں اس طرح کے پروگرامز جو ہیں ریڈیو کر سکتا ہے. تو ریڈیو ایک مؤثر ذریعہ ہے جو تقریباً بیداری کے لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے اور معلومات کی فراہمی کے لحاظ سے بہت سارے کام کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے، خوش آئند بات یہ ہے کہ کر رہا ہے اور مزید کیے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ مزید کیے جا سکتے ہیں. اور ڈاکٹر بشیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کا چونکہ زیادہ فوکس جو ہے وہ ایگریکلچر پہ بھی ہے، کلائمیٹ کی ہینڈلنگ پہ بھی ہے، واٹر پولوشن پہ بھی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ریڈیو گلوبل فینومیناز کو اور خاص طور پر جو پاکستان میں فینومیناز ہیں انہیں کیسے ایڈریس کر رہا ہے؟ بہت اچھے انداز سے کر رہا ہے. جس طرح آج والے ٹاپک میں یہ ایک کلائمیٹ چینج گلوبل فینومینا ہے. بہت دنیا کے بلکہ ہر ملک ہی اس کے لحاظ سے پہلے تو کہا جاتا تھا، جس طرح ہیں بھی ہیں کہ پاکستان یا یہ ساؤتھ ایشیا کے ملک ہیں یہ سب سے زیادہ اس کے شکار ہیں. جو کلائمیٹ چینج کر رہے ہیں وہ مغربی ممالک ہیں، امریکہ یا ڈیولپ کنٹریز ہیں، لیکن جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا یہ والے کنٹریز یہ اس کے شکار ہیں. لیکن جس طرح اس میں کلائمیٹ چینج میں شدت آتی جا رہی ہے، اب ہیٹ ویوز کی بات ہے، جس طرح آپ نے بھی پہلے کہا کہ ڈیولپ کنٹریز کے ایئرپورٹ تک ہے، تو وہ ہر ملک اس کے لحاظ سے کسی نہ کسی حد تک کوئی پانی کی کمی کا شکار ہیں، کہیں پہ ایگریکلچر کے اثرات آ رہے ہیں، کہیں پہ ہیٹ ویو پہ، اس کے صحت پہ، انسانی صحت پہ، لائف سٹاک پہ اس کے اثرات آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اور سارے میں بھی 2-3 سال 3 سال پہلے یورپ میں تھا، کافی ملکوں میں بھی گیا، ادھر بھی کافی جب 2022 کا فلڈ آیا تھا تو ڈفرینٹ جو چینلز ہیں کمیونیکیشن کے اور انکلوڈنگ جو ریڈیو ان ممالک میں بھی بڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور پاکستان میں بھی وہ کر رہا ہے. اور میں تو پھر اس کے لحاظ سے کہوں گا کہ ہمارے تو بڑے اسپیسیفک ریڈیو پاکستان پروگرام ڈیزائن کر رہا ہے ایگریکلچر کے لحاظ سے، کہ ہم اپنے کسانوں کو نہ صرف جو زراعت میں جدت ہے، جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں معلومات دے رہا ہے. اس کے لحاظ سے کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے بھی، اور کلائمیٹ چینج اگر ہو رہی ہے تو اس کے لحاظ سے ہم اپنے کاشتکار بھائی ہمارے کس طرح بہتر انداز میں اس کے سے نبرد ازما ہو سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر زال صاحب یہ بتائیے گا کہ محکمہ موسمیات خصوصی موسمی تغیرات کے حوالے سے کس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے، عام لوگوں کو، اور پھر کس طرح سے پیش گوئی کا میکانزم کیا ہے؟ کون کون سے پاکستان میں اس طرح کے اب تک سفسٹیکیٹڈ گیجٹس آ چکے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم پیشگی اطلاع دے پاتے ہیں کہ یہ اثرات ہونے والے ہیں یا اس طرح کی موسمیاتی تبدیلی آنے والی ہے، اس سے پہلے ہی آپ کوئی نہ کوئی اپنے حفاظتی انتظامات کر لیں؟ جی، محکمہ موسمیات کی جو پیش گوئی ہے اس کا جو میکانزم ہے وہ شروع ہوتا ہے ہماری ڈفرینٹ آل اوور پاکستان جو آبزرویٹریز ہیں، رصدگاہیں ہیں، تقریباً 100 سے اوپر ہیں آل اکراس پاکستان. وہاں سے شروع ہوتا ہے جب وہاں پہ ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے اور ویدر کے جو بیسک پیرامیٹرز ہیں، ٹمپریچر، پریشر، ہیومیڈیٹی، ونڈ اسپیڈ اینڈ ڈائریکشن، تو ان سب کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے تو فورکاسٹنگ آفس میں بھیجا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو انالائز کیا جاتا ہے. پلس ریڈار کا ڈیٹا، پلس جو سیٹلائٹ سے پکچر لی جاتی ہے اس کا ڈیٹا، اور جو ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے تحت جتنے 160 کنٹریز ہیں وہ ایک پروٹوکول کے تحت کام کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں. وہ سارا ڈیٹا لے کے تو اس کو ڈیٹا سیمولیٹ کیا جاتا ہے، انالائز کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس بڑے سفسٹیکیٹڈ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ سسٹمز ہیں جو کہ انسٹالڈ ہے ہمارے پاس. اور وہ ایک ورچوئل ایٹماسفیئر کریٹ کر کے اس کے اندر وہ ڈیٹا ڈال کے تو ایک فورکاسٹ جنریٹ کرتے ہیں فار نیکسٹ 3 days یا نیکسٹ 5 days کے لیے. فورکاسٹ کی جو ریلائبلٹی ہے فار نیکسٹ 24 hours بہت ہائی ہے، مور دین 90% ہے. لیکن جو ٹائم آگے چلتا جائے گا تو وہ اس کی ریلائبلٹی یا اس کی جو ایکوریسی ہے وہ کمپرومائز ہوتی چلی جائے گی. صحیح. وہ کیسے؟ یعنی ایرر جنریٹ ہوتا ہے نا. اگر آپ 24 گھنٹے کی فورکاسٹ لیں گے تو اس کی ریلائبلٹی زیادہ ہوگی. اگر آپ 5 دن پہلے کی فورکاسٹ لیں گے تو پھر اس کی ذرا جو ایکوریسی ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، کیونکہ بیکاز ویدر از آلویز ڈپینڈنٹ اپان دی انیشیل کنڈیشنز. تو انیشیل کنڈیشن میں جب تھوڑا سا بھی فرق آئے گا تو اس کے فائنل ریزلٹس کے اوپر بہت بڑا فرق بن جائے گا.
تو یہ ایک پوری سائنس ہے، اور اس لیے ویدر فورکاسٹ کو آج تک کوئی یہ کلیم نہیں کر سکا ہے کہ وہ 100% ویدر فورکاسٹ کر سکتا ہے، ایکوریٹ کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو ہمارا اب فورکاسٹ جنریٹ کرنے کے بعد جو ہمارا کمیونیکیشن کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر کی جو فورکاسٹ ہوتی ہے وہ ایگریکلچر ایکسٹینشن کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری فورکاسٹ ہے آئندہ 3 دنوں کے لیے اس علاقے کے لیے. صحیح. تو وہ وہاں کے جو ایگریکلچر ایکسٹینشن ہے وہ پھر آگے ان کی ریچ ہوتی ہے کسانوں تک، وہ کسانوں تک پہنچا دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک رائمز ایک ادارہ ہے ریجنل ملٹی ہیزرڈ ارلی وارننگ سسٹم کا، تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک امپیکٹ بیسڈ ویدر فورکاسٹ شروع کی ہوئی ہے. یعنی فورکاسٹ تو دیں گے ہم ویدر، ساتھ میں اس کا امپیکٹ بھی بتائیں گے کہ ایگریکلچر کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، تاکہ جو کسان ہمارے ہیں وہ اس کے مطابق پھر اپنی جو فیلڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈیزائن کر سکیں. صحیح. تو اس کے لیے ہم نے آؤٹ ریچ پر بھی زور دیا، بہت سارے ہم نے سیشن کیے ہیں پوٹھوہار ریجن میں. ابھی ٹارگٹ ہمارا ریجن پوٹھوہار ہے، اس کے بعد ہم ایکسٹینڈ کریں گے آگے. تو کسان جو تنظیمیں ہیں ان سے مل کر ان کے ہمارے پاس کانٹیکٹ نمبر بھی ہیں، تو ہم واٹس ایپ اور یوٹیوب اور ایگریکلچر ایکسٹینشن اور ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن، ان سب کے تھرو ہم اپنی انفارمیشن کو جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کسان کمیونٹی تک. صحیح. شائستہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ناروے ایک ملک، یقیناً ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپڈلی ترقی کرنے والا ملک، کون سے میکنزمس انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں تاکہ میٹیگیشن بھی کی جا سکے، اڈاپٹیشن بھی کی جا سکے، پھر اس کے علاوہ ایک پراپر لوگوں کو اویئرنیس بھی دی جا سکے کہ کلائمیٹ چینج کو ایسے ہینڈل کیا جاتا ہے؟ ناروے میں بھی دوسرے ممالک کی طرح جو مواصلاتی ذریعے ہیں جیسے ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، سوشل میڈیا ہے، ان سب کو بہت افیکٹولی یوز کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو میں کہوں گی کہ سب سے اچھی بات جو ہے وہ ان کے عوام کی ہے، کیونکہ حکومت تو یہاں پر بھی یہ سب کچھ کام کر رہی ہے نا پاکستان میں، تو لیکن وہاں پر ایسا ہے کہ عوام جو ہے وہ بھرپور دلچسپی ظاہر کرتے ہیں. اور اگر جیسے وہاں پر پتہ چل جائے مطلب کسی ایک کو کہ یہاں پر یہ پرابلم ہے، تو اس پرابلم کو اسپریڈ کیا جاتا ہے ہر ذریعے سے، چاہے وہ ریڈیو ہے یا ٹی وی ہے یا آپ کا سوشل میڈیا ہے، وہاں پر اسپریڈ کیا جاتا ہے اور پھر لوگ اس کے اکارڈنگلی اپنے عملی اقدامات لیتے ہیں کہ ہم نے اس کی میٹیگیشن یا اس کی اڈیپٹیشن یا جو بھی انہیں کرنا ہے وہ اس کے اکارڈنگ کرتے ہیں. تو عوام الناس جو ہے وہ اس میں زیادہ اہم ہے کہ ہم کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں. صحیح. تو وہاں پر اس چیز کو فوری طور پہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر تھوڑا سا عوامی دلچسپی جو ہے اس کا عنصر کم ہے. ڈاکٹر بشیر صاحب آپ بتائیے گا PARC کس طرح سے ریسرچ کر رہا ہے اور خاص طور پہ جو کلائمیٹ چینج ہے اسے ہینڈل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ اس کے لحاظ سے PRC کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا ریسرچ کا ادارہ ہے، اور نہ صرف ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہمارا یہ مینڈیٹ ہے کہ جو ہمارے صوبائی محکمے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کرنا ہے، یونیورسٹیز کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرنا ہے. تو اس کے لحاظ سے ہمارا جس میں کام کر رہا ہوں، جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، کلائمیٹ انرجی اینڈ واٹر سورسز ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا ہے. پھر ہم نے بہت پہلے جو میں کہوں گا بہت شروع میں زراعت کا ہمارا جو پانی پہ انحصار ہے، اور پاکستان کا جو پانی وہ زیادہ تر جو بارشیں یا کہہ لیں کہ ہمارے گلیشیئر سے آتے تھے، ہمارے اس کے لحاظ سے کوئی ہمارے پاس ڈیٹا بیس نہیں تھا. تو ہم نے ریموٹ سینسنگ کے ذریعے اس کی ایک انوینٹری بنائی، اور وہ پھر پتہ چلا کہ ہمارے پاس کتنا ریسورس بیس ہے پانی کا فیوچر کے لحاظ سے. تو وہ ایک میں کہوں گا کہ پاکستان میں ایک ایسا کام تھا جس کی بیسس پہ ایک بہت زیادہ سینسٹائزیشن ہوئی کہ یہ جو ہمارے گلیشیئرز ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پگھل رہے ہیں، اور ہمارے مستقبل میں کیا کیا کانسیکوینسز آ سکتے ہیں. تو پھر اس کے لحاظ سے بہت زیادہ سینسٹائزیشن ہوئی، پھر بہت زیادہ اور کلائمیٹ چینج کے پوائنٹ ہوئے. تو اب کہہ لیں کہ پچھلے ایک دہائیوں سے گلوبلی بھی ایز ویل ایز پاکستان میں بھی کہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کے لحاظ سے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. اور پھر یہ بہت وائڈر سبجیکٹ ہے، کہہ لیں کہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر بھی. ہمارے جو بہت سارے سینٹرز ہیں PRC کے، ہمارا تھر میں سینٹر ہے، ہمارا بہاولپور چولستان میں سینٹر ہے. تو اس میں
پانی کے لحاظ سے جس طرح پہلے بات کی ہے کہ ہم لوگ ڈرپ اریگیشن جو قطرہ قطرہ پانی دیتا ہے خاص کر بارانی علاقوں میں، اس کی فروغ کے لیے کافی سارا کام کر رہے ہیں کہ جو بھی ادھر بارش ہوتے ہے اس کے پانی کو کنزرو کر کے پھر اس کو ایگریکلچر میں استعمال کیا جائے۔ پھر دوسرا کہ جو کراپس ہیں، جو فصلیں ہیں، ایسے اس کی ورائٹیز بنائی جائیں جو کہ کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے، یا کہہ لیں کہ جو بارش جہاں پہ کم ہوتی ہے جس کو ہم ڈراؤٹ ٹالرنٹ کراپس کہتے ہیں، اس کی ورائٹیز بنائی جائیں۔ وہ بنا بھی رہے ہیں اور کافی بن بھی گئی ہوئی ہیں بہت ساری کراپس کے لحاظ سے۔ پھر جو ہمارے دوسرے سینٹرز ہیں لائک عمر کوٹ میں ہے، وہاں پہ ادھر آپ کو پتہ ہے کھارا پانی ہے زیادہ، تو ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس ایسی آپ کے فروٹس کی یا جو گراسز ہیں ایسی ورائٹیز کی جو سالٹ ٹالرنٹ ہیں، جو کھارے پانی کو وہ کر سکتی ہیں، تو اس اسپیکٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر ہم لوگوں کو بھی اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، کسانوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں کہ فصلیں صرف گندم، کپاس، چاول یا گنا ہی نہیں ہے، باقی بھی اور بہت ساری فصلیں ہیں جو کہ ایسی فصلیں ہیں کہ جو بہت کم پانی لیتی ہیں، خاص کر جو برانی ایریاز کے لحاظ سے ہے۔ اور پاکستان کا بہت زیادہ امپورٹ بھی ہے، جو ہم بات کریں بہت سارے ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں، یا پھر جو خوردنی تیل ہے وہ بہت سارا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم پی ایس سی کوشش بھی کر رہی ہے کہ جو لوکلی ورائٹیز بھی بنا رہے ہیں اور بنائی بھی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دالیں پیدا کریں، ایک تو اس کی امپورٹ بھی کم ہو اور خاص کر جو برانی ایریاز میں سے کریں۔ پھر جو ہمارے تیل کے اجناس ہیں، اس پہ بھی بہت زیادہ اب گورنمنٹ کا فوکس ہے۔ آپ نے اولیو، زیتون کا سنا ہوگا، پاکستان میں سٹارٹ کیا ہے اور ایک میجر سکسیس سٹوری کے طور پہ بھی آ رہا ہے، اور خاص کر ان ایریاز میں جو برانی ایریاز ہیں، ہمارے سودرن پارٹ آف دا کنٹری ہے، بلوچستان ہے، پوٹوہار ہے، تو اس کے لحاظ سے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے۔ کافی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں، لیکن ابھی بھی اسٹل جو اس کے لحاظ سے میں کہوں گا گیپ ہے جس میں ریڈیو پاکستان کر سکتا ہے کہ جو ریسرچ اداروں میں یا یونیورسٹیز میں کچھ اچھے کام ہوئے ہیں، وہ بدقسمتی سے ہمارے جو زمیندار بھائی ہیں ان تک اس کی انفارمیشن بہت اچھے انداز میں نہیں پہنچ پا رہی، یہ گیپ ہے۔ ریڈیو پاکستان کوشش کر رہا ہے، اس کو فردر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں یا انٹرونشن ہمارے پاس ہیں، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے فارمر knowledge gap تک کو کم کیا جائے۔ اس کو کم کیا جائے، صحیح۔ اور لوگ زیادہ سے زیادہ ان جو ٹیکنالوجیز ہے یا انفارمیشن ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صحیح، بالکل اس سے فائدہ اٹھانا بھی چاہیے۔ آپ کی طرف آؤں گا، آج کل ایک نئی ٹرمینالوجی استعمال کی جا رہی ہے جسے کہتے ہیں کلائمیٹ چینج کمیونیکیشن۔ تو کلائمیٹ چینج کمیونیکیشن کتنا ضروری ہے، اور محکمہ موسمیات کے حوالے سے اسپیشلی بتائیے گا کہ 2022 میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ سیلاب تھے، 70% پاکستان کا جو زرعی رقبہ تھا وہ سے متاثر ہوا، اور وہ ڈاؤن پور اچانک ہو گئی، کلاؤڈ بسٹنگ کا فینومینا۔ تو سب سے پہلے تو بتائیے گا کلاؤڈ بسٹنگ ہے کیا، اور پھر اس کے علاوہ جو پاکستان میں ایک دم اتنی زیادہ بارش ہو گئی تو وہ ہم کیسے کمیونیکیٹ کر پا سکتے تھے لیکن نہیں کر پائے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ابھی آج کل جو میڈیا کے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بہت سارے مشروم ایکسپرٹس بھی آ گئے ہیں، تو جب بھی کوئی ایکسٹریم بارش کا ایونٹ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو کلاؤڈ برسٹ کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا۔ کلاؤڈ برسٹ جو ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ رین فال، جیسے کہ ایک دفعہ کلاؤڈ برسٹ کا ایونٹ اسلام آباد میں ہوا تھا 2001 میں، صحیح، جولائی 2001 میں، جس میں کہ 10 گھنٹوں میں 621 ملی میٹر بارش ہوئی تھی۔ صحیح، دیٹ واز دی کلاؤڈ برسٹ۔ اب پھر ایک اور ایونٹ ہوا E11 کی طرف، اور وہاں پہ کافی فلڈنگ ہوئی، تو وہاں پہ بھی لوگوں نے کہنے شروع کر دیا کہ یہ بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے۔ حالانکہ وہ کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہے بہت زیادہ بارش ہو گئی تھی، لیکن وہاں پہ جو بلاکیج تھی اور جو نلاز کو بلاک کر کے اس میں وہ چائنا کٹنگ سے جو پلاٹ بنا دیے گئے تھے، اور اس کا واٹر چینلز کے جو نیچرل رستے ہیں ان کو جب روک دیا گیا تو اس کی وجہ سے وہ فلڈنگ ہو گئی۔ دیٹ واز ٹوٹلی مین میڈ۔ تو لیکن یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے رین فال کی ویریبلٹی میں بہت زیادہ فرق آ گیا۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اماؤنٹ آف رین فال ہمیں ایک مہینے میں ریسیو ہوتی تھی رینی سیزن میں، وہ اب ہمیں ایک ایونٹ میں ہو جاتی ہے اتنی رین فال۔ صحیح، اس کی مین وجہ جو ہے وہ گلوبل وارمنگ اور ٹیمپریچر رائز ہونے کی وجہ سے
جو ہماری ہوا ہے اس میں نمی کا تناسب اوور آل بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ وارم ایئر جو ہے وہ نمی کو زیادہ ہولڈ کر سکتی ہے. تو آلریڈی ایگزسٹنگ ہوتا ہے اس میں نمی، اور جب ویدر کا سسٹم آتا ہے تو وہ بھی اس کو ایگریویٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسٹریم رین فال ایونٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اس کی کمیونیکیشن کے لیے 2010 میں جو فلڈ سے اس میں ہم نے آپ کہہ لیں کہ مئی کے اینڈ میں فورکاسٹ ایشو کی تھی کہ اس دفعہ 2022 میں اور 2010 میں فلڈنگ ہوگی اور رین فال جو ہے وہ زیادہ توقع کر رہے ہیں ہم. اب آگے جیسے میڈم نے پہلے کہا کہ ہمارے نہ صرف عوام الناس بلکہ جو ادارے ہیں وہاں پہ بھی، بیکاز وہی عوام الناس ہی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، بے شک. تو ان میں بھی وہ جو ہے نا جمود پایا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آئے گی تو ہو جائے گا، دیکھا جائے گا. لیکن اگر بر وقت اس کو سیریس لیا جائے تو ہم بہت سارے اس طرح کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں. بے شک بچ سکتے ہیں. آپ کی طرف آؤں گا شائستہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ ناروے کو کون سی موسمیاتی تغیرات کا سامنا ہے اور انہوں نے کون سا پلان ایسا اڈاپٹ کیا کہ فوری طور پر اسے میٹیگیٹ بھی کر دے؟ ناروے کو سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ کا ہے. مثلاً جب میں گئی تھی 2004 میں ناروے، تو اکثر میں اپنی کھڑکی میں بیٹھ کر دیکھا کرتی تھی کہ یہ جو برف آ گئی ہے یہ جائے گی کب. روزانہ ٹیمپریچر دیکھتی تھی کہ -19 -20 -25، تو آخر یہ گرے گا کب. کچھ عرصے کے بعد ہی دیکھا گیا کہ جی آپ کا جو مارچ کا مہینہ ہے، حالانکہ وہاں پر برف زیادہ تر اپریل کے اینڈ میں جا کے میلٹ ہونا شروع ہوتی ہے، اور لیکن اب کبھی کبھار وہ مئی تک بھی چلی جاتی تھی، ہو جاتی تھی. تو کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو انوائرمنٹل چینجز ہیں وہ آ رہی ہیں، کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں. اور وہ کیا تھیں کہ جو برف مئی میں بھی ہو جاتی تھی یا اپریل کے اینڈ میں جا کے میلٹ ہونا شروع ہوتی تھی، وہ اب مارچ میں میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ ایک دم سے اتنا ڈراسٹک چینج صرف 10 سال کے اندر میں نے دیکھا کہ تقریباً 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ٹیمپریچر رائز کر گیا. اور یہ وہاں کے سائنٹسٹ کے لیے اور وہاں کے جو انوائرمنٹلسٹ تھے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ مطلب ہمارے تو گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھلنا شروع ہوں گے اور یہاں پر تو یہ فلڈنگ شروع ہو جائے گی. اور وہ جو ان کو خوف تھا اس چیز کا نا کہ یہ خطرہ پیدا ہو چکا ہے، وہ ابھی ہم نے پچھلے سال دیکھا. صحیح. کہ لاسٹ ایئر جب وہاں پہ گرمی آئی تو بارشیں اتنی زیادہ ہوئیں اور اتنی فلڈنگ ہوئی وہاں پر کہ ہم نے ٹیکسیوں تک کو تیرتے ہوئے دیکھا اس میں. صحیح. وہاں پہ گھر جو تھے وہ اس کے اندر تیرنا شروع ہو گئے تھے اس فلڈنگ میں. تو باقی جو میٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر کاربن فٹ پرنٹ کو اس حد تک کم کیا گیا ہے، مختلف انہوں نے اس کے لیے اڈاپٹ کیے ہیں، اور کوئی وہ بہت زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے اپنی جو کارز ہیں ان کو ای ویز پر کنورٹ کر دیا ہے. انہوں نے لوگوں کے لیے مطلب جو بڑے شہر ہیں ان کو بالکل کار فری کر دیا ہے. وہاں پر آپ سائیکل مطلب اپنی گاڑی جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ وہاں پر جو بڑے بڑے پارکنگ لاٹس ہیں وہاں پر پارک کر کے، اور پھر شہر میں آپ کو یا تو پبلک ٹرانسپورٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے اور یا پھر وہ جو الیکٹرک سائیکلز ہیں وہ ان کو بائسکلز دے دی ہیں اور وہ اس پر رائڈ کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پبلک وہ جو آپ کی جو گاڑیاں ہیں اس میں جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے ہر 2 سال کے بعد وہ ایشو کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی گاڑیاں بالکل ہی کاربن جو ہے یا اتنی دھواں وغیرہ جو ہے وہ نہ ایٹماسفیئر میں وہ کریں. تو یہ کچھ اقدامات ایسے وہاں پر کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کنسٹرکشن جو ہے وہ بڑا ڈھک کے کی جاتی ہے، یعنی آپ صرف ایک گرین سی ترپال ٹائپ کی چیز دیکھتے ہیں، تقریباً 1-2 مہینے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ کچھ ہے، کچھ بن رہا ہے، اور پھر ایک دن جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بڑی خوبصورت سی بلڈنگ کھڑی ہے اور آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے. تو وہاں پر اس طرح کے اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں کہ جس سے ان کے ہاں وہ جو گلوبل وارمنگ کا فینومینا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس کے لیے خالی ناروے ہی کافی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ مل کر کرنا پڑے گا، پوری دنیا کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا، تب جا کے ہم اس جو ایک کیا کہنا چاہیے یہ گلوبل وارمنگ کا آکٹوپس ہے اس سے نجات
حاصل کی جا بے سکتی شک ہے. آپ نے تو فرمایا کہ سب کو مل کر اقدامات کرنے سب چاہیے کو مل کر سب کو، کرنا پڑے گا. تاکہ جو خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک جی ہیں ہاں، ان کا بالکل. نقصان کم ہو ان سکے. کا نقصان کم ہو آپ کی طرف آؤں گا ڈاکٹر بشیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ پی اے آر سی، ہم آج کل ٹرم سن رہے ہیں کلائمیٹ ریزیلینٹ کراپس، ہائیبرڈ سیڈ، یہ کیا ہے اور پی اے آر سی اس پر کیا کام کر رہے ہیں؟ پی آر سی کا بہت زیادہ فوکس ہے ریزیلینٹ، جس طرح پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ ڈراؤٹ ریزیلینٹ ورائٹیز ڈیولپ کرنی، پھر سالٹ ریزیلینٹ ورائٹیز ڈیولپ کرنی. تو اس پہ کافی فوکس ہے. ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ جو ایک تو میجر کراپس ہیں جو کہ رائس ہے، یہ سب سے زیادہ پانی لیتی ہے. تو ابھی اس میں ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے کہ اس کے لحاظ سے ایسی ورائٹیز ڈیولپ کی جائیں کہ وہ جو پانی کم، ایک شاید آپ بھی جانتے ہوں، ہمارے بھی جو چاول والے ایریاز ہیں، ہماری ایک پریکٹس رہی ہے کہ پورے سیزن میں چاول کے کھیت میں پانی کھڑا ہوتا ہے اور اسی میں لگایا جاتا ہے. اور یہ صرف نہ صرف ہے کہ اس میں پانی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، دوسرا کلائمیٹ چینج کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں میتھین بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، جو کہ پوری گلوبل کمیونٹی ہے. انڈیا اور پاکستان پہ بہت زیادہ اس پہ کرٹیسزم ہے کہ آپ سب سے زیادہ جو ہے نا میتھین پروڈیوس کرتے ہو اس کی بیسس پہ. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی ورائٹیز ڈیولپ کریں کہ جو کہ ایک تو پانی کم ہو یا پانی کھڑا نہ کرنا پڑے اس کے لحاظ سے. تو اس میں 2 ورائٹیز ہماری ڈیولپ بھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اور ایسی پریکٹس ہیں جس کو ہم الٹرنیٹ ویٹنگ اینڈ ڈرائنگ کہتے ہیں، کہ ایسا اریگیشن سسٹم دیا جائے کہ اس میں پانی کھڑا ہو، پانی ایسا ایسا خشک ہو جائے اور پھر ایک سرٹن لیول تک مائسچر ہو تو پھر دوبارہ پانی دیں. تو وہ ایک تو پانی کی بھی بچت ہو، دوسرا آپ کا جو میتھین ہے وہ بھی کم ہو جائے. تو یہ تو چاول کے لحاظ سے. پھر باقی کراپس کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ابھی کام بہت زیادہ جو سیڈ ورائٹیز ڈیولپ کرنے پہ ہے اسٹارٹ ہوا ہے، جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہیں کہ آپ کے ہائی ٹمپریچر کو بھی وہ کر سکیں، پھر جو پانی کم لیں، پھر جو سالٹ ٹالرنٹ اس کے لحاظ سے. اور دوسرا بہت سارے جو برانی ایریاز ہیں اس کے لحاظ سے ادھر ہماری ورائٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں، یا پھر جو دوسرے ممالک میں جو اچھا کام کیا یا جو ورائٹیز ہے ان کو لا کے بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. خاص کر ہمارے جو چولستان کے ایریاز ہیں، پھر تھر کے ایریاز ہیں، بلوچستان کے ایریاز میں ہیں، ادھر نیو ورائٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو اور بہت سارے ممالک ہیں، افریقہ کے ممالک ہیں یا پھر اور وہاں سے، اور بہت سارے ایسے گلوبل آرگنائزیشن ہیں لائک ایف اے او ہے، اکاڈا ہے، ان کے تعاون سے ہم بہت ساری اس میں. اور ہمارا ابھی جو تھر کا سنٹرز ہے، عمر کوٹ میں سنٹر ہے، تو وہاں پہ اگر دیکھیں تو ہمارے تقریباً 40 سے 50 جو ہے نا مختلف جو گراسز ہیں جو کہ ڈراؤٹ کو بھی ٹالریٹ کر سکتی ہیں، سالٹ کو بھی ٹالریٹ کر سکتی ہیں، مختلف ممالک سے لا کے اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے اور وہ کامیاب ہیں اس کے لحاظ سے. پھر اسی طرح ہی اس میں بہت سارے فروٹس ہیں، فروٹس میں بھی بہت ساری ورائٹیز ہیں کہ جو کم پانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں یا پھر سالٹ ٹالرنٹ کے. تو اس میں لائک کھجور کی کچھ ورائٹیز ہم نے ٹیسٹ کی ہیں، پھر یہ امرود کی، اس طرح کے کافی اچھی اس میں پروگرس آ رہی ہے. تو دونوں اسپیکٹ پہ، ایک تو ورائٹی ڈیولپمنٹ پہ ہم ریزیلینٹ ہیں جو ٹمپریچر کو بھی کر سکیں، سالٹ کو بھی اور ڈراؤٹ کو بھی کر سکیں، ڈیولپ کر رہے ہیں. سارے اکراس کراپس ہے، ہارٹیکلچر ہے، پھر گراسز ہے کیونکہ ہمارے لائف سٹاک ہے ان ایریاز میں. دوسرا پھر جو دنیا میں کہیں پہ اور بھی کوئی اس طرح سے ورائٹیز اویلیبل ہیں ان کو لا کے پاکستان میں ٹیسٹ کیا جائے. تو آل فرنٹ اس پہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ہم مل کر کام کر رہے ہیں اور اس پہ ہونا بھی چاہیے تھا، جو کہ وقت کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پاکستان نے ابھی سیٹلائٹس بھیجیں 2، ایک آئی کیو بی، پھر اس میں ایک اور آپٹیمل ڈیوائس جب دوسری دفعہ سیٹلائٹ بھیجی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ ہم کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے میں ایک کلیدی کردار یہ ادا کریں گی، کیونکہ ڈیٹا شیئرنگ ہوگی، پھر ہمارا جو لینڈ میپنگ ہے وہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا. تو یہ بتائے گا کہ محکمہ موسمیات نے اور محکمہ موسمیات کے لیے ڈیٹا لینے میں کتنی آسانی ہوگی اس ڈیوائس سے؟ ابھی جو ہم سیٹلائٹ سے ڈیٹا ایکوائر کر رہے ہیں وہ چائنی سیٹلائٹ کا ڈیٹا ہے اور یورپین سینٹر کی سیٹلائٹ کا ہے اور امریکن سیٹلائٹس کا ڈیٹا ہے جو کہ فریلی اویلیبل ہوتا ہے. اور ان سے، اور چائنا کا جو ہے وہ ہمارا ایک ایم او یو ہے ان کے ساتھ، چائنا میٹرولوجیکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. تو وہ ہمیں اپنے ریسیونگ اسٹیشنز بھی انہوں نے دیے ہوئے ہمیں. اور اب جب یہ پاکستان کے جو گئے ہیں سیٹلائٹس خلا میں، یہ زیادہ تر کمیونیکیشن سیٹلائٹس ہیں اور آپٹیکل سیٹلائٹس ہیں جس میں آپ کے ڈے ٹائم میں آپ اس کو ویزیبل دیکھ سکتے ہیں. صحیح.
تو اسسمنٹ اسٹڈیز کے لیے اس سے جو ڈیٹا ملے گا وہ ہمیں کافی امپورٹنٹ ہوگا، اور لیکن جو آپ کہہ لیں کہ کلاؤڈ پکچر اور کلاؤڈ کی موومنٹ اور ویدر سسٹم کی موومنٹ، اس کے لیے ہمیں جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ بلڈ کرنا ہوگا، جو کہ ابھی ہمارے پاس پاکستان کے پاس نہیں ہے. تو ابھی ہمیں ریلائی کرنا ہوگا جو چائنا ہے یا اس طرح کے ڈیولپ کنٹریز ہیں ان سے. صحیح. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسسمنٹ اسٹڈیز کے لیے اور ٹاؤن پلاننگ اور ان مقاصد کے لیے تو ہمیں آپٹیکل امیجز مل جائیں گے، مگر جو آپ کہہ لیں کہ کلائمیٹ اسٹڈیز کے لیے یا ویدر فورکاسٹنگ کے لیے جو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے ابھی ہمیں جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ کی طرف جانا پڑے گا، جو کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. شائستہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ناروے میں پانی، کیونکہ آپ واٹر سائنٹسٹ بھی ہیں، واٹر ایکسپرٹ بھی ہیں، تو پانی، آلودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے کون سا میکانزم اڈاپٹ کیا گیا ہے؟ پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ ہے جس کی وجہ سے کئی موذی مرض کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے اپنے لوگ بھی، تو ہم کس طرح سے ان کا میکانزم جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے پاکستان میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی، چونکہ پانی گلیشیئر سے آتا ہے ڈائریکٹ، تو جو ان کی جھیلیں اور نہریں یا چھوٹے چھوٹے سے تالاب ہیں یا سمندر ہے، وہاں پر پانی پاکستانی پانی سے ڈفرینٹ ہے. اور چونکہ ہمارے یہاں جو گلیشیئر سے آتا ہے پانی، بلتستان، گلگت وغیرہ یا کے پی کے میں تو اچھا آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اس سے آگے جب جوں آگے کی طرف بڑھتے ہیں نا، پنجاب اور سندھ، بلوچستان کی طرف، تو وہاں پر آپ کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں رہتا. تو وہاں پر یہ ہے کہ ناروے میں پانی چونکہ آپ کو ڈائریکٹ ملتا ہے تو وہ بہت صاف شفاف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو، جو ان کی جدید ٹیکنالوجی ہے جس میں لیزر بھی شامل ہے اور یو وی وغیرہ کے ذریعے، تو وہ اس کو صاف کرتے ہیں جدید پلانٹ کے ذریعے. اور یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں جو پانی استعمال ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایگریکلچر میں ہو یا وہ ہمارے اس میں ڈومیسٹک پرپز کے لیے ہو یا فیکٹریز میں ہو، وہ ہر طرح کا جو پانی ہے اس کو ری سائیکل ضرور کرتے ہیں. ہر جگہ پہ ری سائیکل پلانٹ ہے، چاہے وہ میونسپل کارپوریشن ہے یا فیکٹریز ہیں یا کہیں پر بھی. تو ری سائیکلنگ جو ہے وہ پانی کو پھر بہتر بنا کے اور پھر دریا میں بھیجتی ہے. ہمارے یہاں پر جتنا بھی پانی استعمال ہوتا ہے اس کو ری سائیکل کم سے کم کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہے کہ آپ اگر جو بھی پانی استعمال کریں اس کو ری سائیکل کریں، تو وہ جو زیادہ سے زیادہ پولوشن ہے نا، وہ وہیں پر ایریڈیکیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو صاف پانی مل جاتا ہے. پھر جب وہ دوبارہ سے دریا سے پانی جو ہے وہ واپس میونسپل کارپوریشن کی طرف یا دوسرے پرپز کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہم لیتے ہیں، تو اس کو جب آپ پھر سے صاف کریں گے تو آپ خود سوچئے کہ وہ آپ کو کتنا، یعنی کرسٹل کلیئر واٹر ہمیں ملتا ہے پینے کے لیے. ایون ہم وہاں پر اگر اپنے باتھ روم کا جو ٹیپ ہے، پانی کی ٹونٹی جو ہوتی ہے، اس سے پانی لیں تو وہ بہت زیادہ صاف ہوتا ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ آپ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ یہاں پر میونسپل کارپوریشنز ہیں وہ اچھے پلانٹس لگائیں جن کے ذریعے کہ پانی صاف ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس پانی کو استعمال کر لیا جائے تو یہاں سے جو گٹرز کے ذریعے یا ڈرینیج پائپس کے ذریعے جو بھی پانی جاتا ہے اس کو بھی ریسائیکل کیا جائے اور پھر اس کو سمندر میں یا دریا میں یا جو بھی آپ کا قریبی واٹر ریزروز ہیں وہاں پر بھیجا جائے تو وہ صاف ہی ہوگا. وہ صاف ہی ہوگا. ٹھیک ہے بالکل نا؟ آپ نے، یعنی کہ ٹریٹمنٹ کا اور فلٹریشن کا ٹریٹمنٹ اور فلٹریشن کا پروسیس جو کہ بہت ہمیں ضروری ہے. اڈاپٹ کرنا ہے جی ابھی پاکستان میں. ڈاکٹر بشیر صاحب، ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے ورلڈ ریڈیو ڈے اور کلائمیٹ چینج کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، یہ حقیقت ہے اور اس کے برے اثرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز، ایسے سولوشنز، ایسے ایکشنز اویلیبل ہیں. اگر ہم ان کو پراپرلی اڈاپٹ کریں تو اس کے مضر صحت سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. اور اگر ہم سوچیں تو ہم بھی کلائمیٹ چینج کو، جو ہمارے ایکشنز ہیں اس کے لحاظ سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے زراعت میں بھی بہت سارے، جس طرح میں نے ابھی چاول کی بات کی ہے، یا بہت ساری ایسی انٹرونشن ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں کلائمیٹ چینج کے. تو وہ ہمیں ایسے ایکشنز، ایسے سولوشن کی طرف جانا ہے کہ ہم اس کے مضر صحت اثرات سے بھی بچیں اور جو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کو اس سے بھی بچیں. جس طرح میڈم نے ابھی بات کی ہے کہ ناروے کا کاربن فٹ پرنٹ بہت کوشش کر رہے ہیں کم ہے، تو ہمارا بھی جو کاربن فٹ پرنٹ ہے اس کو بھی ہم کم سے کم کوشش کریں کہ کم سے کم کیا جائے.
डॉक्टर अफजाल साहब, आपका क्या पैगाम है हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए? तमाम सामीन और नाज़रीन के लिए यही पैगाम होगा कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, और अभी तक का जो डेटा है वो उससे भी यही साबित होता है कि क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग रियली। तो इस सूरत हाल में आप जो क्लाइमेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उस पर बिलीव करें, और अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको उसके मुताबिक प्लान करें, और अपने आप को जो है क्लाइमेट के जो बदलते हुए हालात हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें और अपनी ज़िंदगी को सादगी की तरफ लेके आएँ, और फॉसल फ्यूल और पावर और इलेक्ट्रिसिटी इन चीज़ों पर अपनी डिपेंडेंस को कम से कम करें। पैदल वॉक को तरजीह दें, और जो ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी है उसके इस्तेमाल पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करें। एक और गुजारिश जो मैं आपके सामीन से करना चाहूँगा वो ये है कि क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज से लें, और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पे बिल्कुल बिलीव ना करें, और अपने आप को क्लाइमेट और वेदर की इन्फॉर्मेशन से हमेशा अपडेटेड रखें। एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन ले जाने के बाद उसी के ऊपर ही रिलाई ना करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि क्लाइमेट या वेदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करती है, जो कि हर वक्त बदलती रहती हैं। तो फोरकास्ट के हवाले से आप अक्सर लोगों के ज़हन में ये गलतफ़हमी होती है कि 5 दिन पहले जो मैंने फोरकास्ट ली थी किसी एक पॉइंट के लिए, तो आज भी वो 5 दिन के बाद भी वैलिड होगी। तो ऐसा नहीं होता। आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन और वेदर के साथ अपडेट रहना पड़ता है, और इसके लिए आप रेडियो पाकिस्तान की जो खिदमात हैं वो हासिल करें, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें, और आगे जो लोग हैं उनको भी पास ऑन करें। शाइस्ता साहिबा, आपका पैगाम हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए? बहैसियत मुसलमान सफाई जो हमारा निस्फ़ ईमान है, अगर हम सिर्फ़ एक इसी हदीस पर अमल कर लें तो हमारे बहुत सारा जो माहौल है उसके जो मुज़िर असरात हैं हमारी सेहतों पर, उनको कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ये है कि जो रेडियो है, क्योंकि हमारा आज का प्रोग्राम ये रेडियो और क्लाइमेट चेंज के असरात जो हैं उससे मुताल्लिक़ है, तो रेडियो जो है ये एक बहुत रिलायबल सोर्स है, और ये एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है अवामी बेदारी में भी, और इसके अलावा जो हमारी साइंसी इस्लाहात हैं उनकी आसान फ़हम उसको बनाने में, और फिर उसके बाद जो इस सारे सिनेरियो के बाद जो हमने अमली इक़दामात उठाने हैं उसके लिए भी, तो वो अमली इक़दामात के लिए मेरी आप सबसे यही गुजारिश है तमाम सामीन और नाज़रीन से कि आप खुदारा एक होकर सोचें और अपने वतन के लिए सोचें, तो हमारे लिए बाकी तमाम रास्ते जो हैं वो आसान हो जाएंगे। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सामने इकराम, हमारे तीनों मेहमानान ग्रामी ने बहुत खूबसूरत मैसेजेस दिए। आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अफजाल अहमद जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डॉक्टर शाइस्ता हसन हैं जो कि नॉर्वे से इनका ताल्लुक़ है, और इसके अलावा पाकिस्तान के एम्बेसडर भी हैं, वहाँ पर कम्युनिटी जज भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, और इसके अलावा हमारे साथ एक और वाटर एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट मौजूद थे डॉक्टर बशीर अहमद, और PARC से इनका ताल्लुक़ है। इनकी आरा, तजावीज़, तबसरे और तज्ज़िया आपने समाअत फरमाए। रेडियो पाकिस्तान का ये खुसूसी आज वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से प्रोग्राम जो कि कौमी नशरियाती राब्ते पर आप समाअत फरमा रहे थे, और यकीनन जो भी हमारे एक्सपर्ट्स ने आरा दी हैं वो रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए आपको मुंतकिल की जा रही हैं। और वर्ल्ड रेडियो डे जिसका थीम भी ये है कि रेडियो और क्लाइमेट चेंज एक मजबूत ज़रिया कि जिससे लोगों को आगही दी जाए, तो यही ज़रिया है, और यही ज़रिया हम इस्तेमाल करते हुए आपको आगही दे रहे हैं कि छोटे छोटे इक़दाम जो हम जिन्हें छोटा समझते हैं वो छोटे नहीं होते, बाज़ औक़ात बहुत बड़े होते हैं। और अगर हम कुछ एम्बेसडर ख़ुद भी बनना चाहते हैं क्लाइमेट के ख़िलाफ़, हम बेहतरी चाहते हैं अपने मुल्क में, तो हम छोटे छोटे इक़दाम करें, और वो छोटे इक़दाम इंशाल्लाह यकीनन आगे चलने वाले सालों में हमारे लिए बेहतरीन होंगे। यानी कि हमने प्लास्टिक को नहीं जलाना, एक छोटा सा कदम है, हमने पौधे उगाने हैं, दरख्त उगाने हैं, हमने उसके लिए कोशिश करनी है, ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसके जो आगे असरात हैं वो बहुत बड़े हैं। पानी का ज़िया इसे कम से कम करें, और जैसा कि बताया जा रहा है दुनिया भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़रोग़ अब अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने कई रूट्स पे कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का आगाज़ भी किया है, तो अपनी जो पर्सनल सवारी है उसका इस्तेमाल कम करें, और कोशिश
कोशिश करें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और अगर हमारी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, हमारे बाइक्स, रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट धुआं छोड़ती है, तो कम से कम उसका हम बर वक्त चेकअप भी करवाएं और बर वक्त हम उसकी मेंटेनेंस के लिए टाइम भी निकालें, ताकि हमारे जो ये मौसमी तगय्युरात हैं, मौसमी असरात हैं, ये किसी हद तक कम हो सकें। ये हमारे तौर पर भी हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी, और इंशाअल्लाह अगर हम ये करते रहेंगे तो क्लाइमेट चेंज जैसे बड़ी आफत और इसके साथ मुंसलिक जो बड़ी बड़ी आफात हैं, इनसे नबरदाज़मा होने के लिए, इनसे निमटने के लिए हम यकीनन एक कामयाब कौम के तौर पर सामने आ सकते हैं। हमारा आपका साथ यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज का प्रोग्राम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।